فرمائیں کیا آپ کے جد حسین کے نام پر بھی کوئی سورت ہے؟ تو امام نے فرمایا تو غور نہیں کرتا، یہ سورہ فجر ہی تو سورہ حسین ابن علی۔ سارے بولیں گے مل کے جی السلام توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ امام سے پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ یہ سورہ فجر سورہ حسین ابن علی کیوں ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ سورتوں کے نام اس سورت میں جس کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے اسی کے نام پر رکھا جاتا ہے۔ نہیں ہے میرے ساتھ مجمع توجہ ہے؟ یعنی جس سورت کا جو بھی نام ہے وہ اس سورت میں جس شے کا جس ہستی کا زیادہ تذکرہ ہے اسی کے نام پر سورت کا نام رکھا جاتا ہے۔ اور بہت ساری قرآن مجید کی سورتیں ایسی ہیں کہ جن کے ایک سے زیادہ نام ہیں، جیسے سورہ الحمد کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں، سورہ سبع مثانی کہتے ہیں، فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں، سورہ دہر کا دوسرا نام سورہ انسان ہے، سورہ کافرون کا دوسرا نام سورہ جہد ہے۔ اس طرح اور بہت ساری سورتوں کے ایک سے زیادہ نام ہیں۔ اسی طرح سورہ فجر کے بھی دو نام ہیں، ایک سورہ فجر ایک سورۃ حسین ابن علی۔ سلامت رہے اور آپ کو زندگی ہے۔ اس سورت میں اللہ نے آغاز میں بھی حسین کا تذکرہ کیا اور اس سورت کے اختتام پر بھی حسین کا تذکرہ۔ مجھے اسی سورت میں بولنا ہے لیکن ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں تاکہ آپ اپنے اذہان کو مزید میرے ساتھ متصل کر لیں کہ اس سورت کا جو آخری حصہ ہے اور جو اس کی آخری آیت ہے وہ اللہ نے دو مرتبہ نازل فرمائی۔ توجہ کیجئے گا، ایک مرتبہ مکے میں نازل ہوئی۔ بھائی جان بڑی عجیب بات کرنے لگا ہوں، توجہ چاہیے، جو میرا ساتھ دے سکتے وہ ضرور دیں۔ ایک مرتبہ مکہ میں نازل ہوئی اور ایک مرتبہ کربلا میں نازل ہوئی۔ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ؟ میں اس آیت کو پڑھتا ہوں، آپ کے ذہنوں میں آ جائے گی۔ وہ آیت کے الفاظ ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے مکمل اطمینان رکھنے والے نفس تو اپنے رب کی طرف لوٹ آ۔ اللہ نے قرآن کی اس آیت کو کربلا میں نازل کر کے بتا دیا کہ جیسا نفس مطمئنہ رسول ہے ویسے ہی نفس مطمئنہ حسین ابن علی۔ توجہ ہے؟ ایک مرتبہ مل کر عظمت امام حسین پہ بابا سے بولا۔ آپ میرا خیال ہے اس سے بہتر صلوات پڑھ سکتے ہیں، اس سے بہتر توجہ ہے یہ نہیں؟ بولا آپ کو زندگی نہیں۔ اللہ نے اس سورۃ الحسین میں، میں یہ کہہ سکتا ہوں چھٹے امام کی روایت کے پیش نظر کہ اللہ نے اس سورۃ الحسین میں 14 قسمیں کھائیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر، اللہ کہتا ہے مجھے فجر کی قسم۔ میرا ساتھ ہے بھائی، میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور عظمت اہل بیت بیان کر رہا ہوں، عظمت امام حسین بیان کر رہا ہوں۔ خدا کہتا ہے والفجر، مجھے فجر کی قسم، واللیال عشر، مجھے 10 راتوں کی قسم۔ بولے میرے ساتھ، توجہ ہے یا نہیں؟ والفجر، خدا کہتا ہے مجھے فجر کی قسم، واللیال عشر،
مجھے 10 راتوں کی قسم، والشفع مجھے 2 کی قسم، والوتر مجھے 1 کی قسم. بولے جو بول سکتے ہو بھائی جان، توجہ ہے یا نہیں؟ آغا جی توجہ فرما رہے ہیں. والفجر مجھے فجر کی قسم، واللیال عشر مجھے 10 راتوں کی قسم، والشفع مجھے 2 کی قسم، والوتر مجھے 1 کی قسم. بھائی جان ان کو جمع کر لیں تو 14 بنتے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس سے بہتر درود ہدیہ کریں بارگاہ محمد. پھر بھی زحمت کر لیں بابا سے بلند صلوات پڑھیں. چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو مجھے پڑھنے دو. توجہ ہے کہ نہیں؟ میرے پاس وقت بہت کم ہے، مجھے آگے جا کے بھی پڑھنا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ متصل رہیں. صاحبان علم بیٹھے. خدا نے کہا کہ مجھے فجر کی قسم، بیٹا توجہ کرو، مجھے 10 کی قسم، مجھے 2 کی قسم، مجھے 1 کی قسم. یہ 14 قسم. ہمارے ہاں بھائی جان توجہ، یہ روایت موجود ہے کہ قرآن مجید کے 70 ظاہر ہیں اور 70 باطن ہیں. ہر آیت کے 70 ظاہری معنی اور 70 باطنی معنی. یہ 70 اور 70 کتنے ہوئے؟ 140. یعنی ایک آیت کے 140 معنی ہو سکتے ہیں. یہ ہمارے ہاں روایت موجود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس اللہ کا کلام ہے جو کلاموں کا خالق ہے. توجہ کیجئے گا، یہ اس اللہ کا کلام ہے جو کلاموں کا خالق ہے. لیکن کوئی مفسر ایسا پیدا نہیں ہوا جو یہ دعویٰ کرے کہ مجھے سارے معانی کا پتہ نہیں ہے. میرے ساتھ مجمع، کتنا بھی کوئی پڑھا لکھا مفسر کیوں نہ ہو، سنی یا شیعہ، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں قرآن کے تمام معانی سے بھائی جان واقف ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے قرآن میں واضح کہہ دیا کہ لا یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، کہ قرآن کا کما حق ہو علم یا اللہ کو ہے یا انہیں ہے جنہیں اللہ نے علم عطا فرمایا. توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ قرآن کی آیتوں کی حقیقی تفسیر، حقیقی معنی یا اللہ کو جانتا ہے، اللہ جانتا ہے جس نے نازل کیا. بھائی جان جاگنا، یا اسے علم ہے یا انہیں علم ہے جنہیں اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، اور وہ بس 14 ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بھائی جان سار اٹھائیے گا، جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. دیکھیں قرآن کے ظاہری معنی کو بھائی جان توجہ کیجئے گا. میں ایک عجیب بات کرنے لگا ہوں. قرآن مجید کی آیت یا سورت کے بیٹا توجہ کریے، ظاہری معنی کو کہا جاتا ہے تفسیر. ٹھیک ہے؟ تفسیر یعنی ایک آیت کو کھول کے بیان کرنا، اس کا نام ہے تفسیر. اور جو اس آیت کے اندر معنی چھپا ہوا نہیں ہے مجمع میرے ساتھ، یعنی جو باطنی معنی ہے، جو اس ظاہری معنی کے اندر معنی چھپا ہوا ہوتا ہے، اسے تفسیر نہیں کہتے، اسے تعویل کہتے. اور تعویل کا علم یا اللہ کو ہے
بولو میرے ساتھ سال کی دلا رہے ہیں. دیکھیں تفسیر کا علم علماء کو مفسرین کو ہو سکتا ہے ظاہری معنی، لیکن جو تعویل ہے، جو اندر ادھر توجہ کیجیے گا، جو ہر آیت کے اندر معنی چھپا ہوا ہے، اس کا علم ہر ایک کو نہیں. اس کا علم یا اللہ کو ہے یا انہیں ہے جنہیں اللہ نے علم عطا کر کے بھیجا ہے. اچھا چلے روکے، میرے بچے نوجوان بیٹھے، میں بات سمجھا کے آگے بڑھنے کا عادی ہوں، میں سمجھاتا ہوں. تعویل اور تفسیر کو سمجھے گا، تعویل اور تفسیر کو سمجھے گا. آگا جی توجہ کیجیے گا، دعا کیجیے گا، میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. یہ آپ کا اسلامی ملک ہے حجاز، سعودی عرب. سعودی عرب میں ہمارے مکتب اہل بیت کے بہت بڑے مرجع آیت اللہ العظمیٰ سید محسن الحکیم یہ حج کے لیے گئے سعودیہ اپنے دور میں. یہ ابھی چند روز پہلے مرجع علی قدر آیت اللہ العظمیٰ سید الحکیم کا انتقال ہوا، جو اس وقت کے مرجع تھے. یہ اسی سید زادے سید محسن الحکیم کے بھانجے تھے. بھانجے کیسا علمی خاندان ہے، اماموں بھی مجتہد ہیں، میرا ساتھ دیجیے گا بیٹا، اور بھانجا بھی مجتہد، اور ابھی ان کا بھائی بھی مجتہد ہے. مرجع حکیم خاندان کی بڑی قربانی ہے دین اسلام کے لیے. اگر میں کہوں کہ واقعہ کربلا کے بعد جو سب سے زیادہ دین کے لیے قربانی ہے وہ حکیم خاندان کی، ایسا ہے یا نہیں؟ ان کے فرد ہیں، بھائی جان توجہ فرما رہے ہیں نہیں؟ ان کے فرد تھے سید محسن الحکیم. یہ آیت اللہ العظمیٰ آغا خمینی رحمت اللہ علیہ، آیت اللہ العظمیٰ ابو القاسم خوئی رحمت اللہ علیہ، یہ ان کے شاگرد تھے. بولو یار جو بول سکتے ہو، میں آپ کے علماء کی بات کر رہا ہوں. یہ اس سید زادے کے سید محسن الحکیم کے شاگرد تھے. اور ہمارے لیے مقام فخر ہے کہ آیت اللہ العظمیٰ حافظ بشیر حسین نجفی، انہیں بھی سید محسن الحکیم کی شاگردگی اختیار کرنے کا شرف حاصل ہے. یہ جب گئے تھے 1965 میں یہاں پہ، تو اس وقت مرجع تھے سید محسن الحکیم، تو یہ ان کے شاگرد بنے وہاں جا کر. اور آج اللہ نے انہیں عزت عطا فرمائی ہے کہ اس وقت جو 4 مرجع ہیں عراق کے، وہ سارے اس سید زادے کے شاگرد ہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ محسن الحکیم گئے حج پر، حج ادا کیا گیا. شاہ فیصل اس وقت حکمران تھا. توجہ ہے یا نہیں؟ اس نے اس سید زادے کی کہ یہ شیعہ قوم کا عالم اور مجتہد ہے، اس کی دارالحکومت ریاض میں دعوت کی. اور ظاہر ہے کہ جس فیلڈ کا مہمان ہو اسی فیلڈ کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے. تو اس نے جب اس سید زادے کی دعوت کی تو اپنے ملک بھر کے علماء کو اکٹھا کیا، اور اس وقت کے سب سے بڑے جو ان کے مفتی اعظم تھے، جو خطبہ حج پڑھا کرتے تھے، ان کا نام تھا عبداللہ بن باز. اس نے اس کو بھی بطور مہمان بلایا، اپنے بڑے مفتی کو. اب 2 بڑے مفتی موجود ہیں، ایک اہل تشیع کا اور ایک اہل حدیث کا. یہ بڑی بریک بات کی ہے جعفری صاحب نے. وہ کہتے ہیں کہ ایک قیمتی ہے، باقی سب مفتی ہے. سلامت میری طرف دیکھیے گا. میں اس لیے یہ واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ میرے بچوں کو پتا چلے کہ تفسیر کیا ہوتی ہے اور تعویل کیا ہوتی ہے، ظاہری معنی کیا ہوتا ہے اور باطنی معنی کیا ہوتا ہے. یہ واقعہ اس لیے ہدیہ کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں آج کے بعد تعویل اور تفسیر کا فرق نقش ہو جائے گا آپ کے ذہنوں میں. اب میری طرف دیکھیں، شاہ فیصل درمیان میں ایک طرف سید زادہ سید محسن الحکیم، دوسری طرف ان کا مفتی ہے عبداللہ بن باز. بات دلچسپ یہ ہے کہ یہ جو مفتی ہے یہ نابینا ہے، آنکھوں سے اندھا ہے. ٹھیک ہے بھائی جان، اس سے نظر کچھ نہیں آتا.
یہ اندھا ہے، اندھا نابینا، ٹھیک ہے، یہ بیٹھا ہے. سارے علماء نے سید زادے کا استقبال کیا، سید زادے سے مصافحہ کیا، لیکن اس مفتی نے جو نابینا ہے اس نے نہ کھڑے ہو کے سید کا استقبال کیا. اس سید زادے کا استقبال نہیں کیا، نہ اسے مصافحہ کیا. شاہ فیصل کو بڑا برا لگا کہ یہ میرا مہمان ہے، سید زادہ ہے، یہ شیعہ ہے تو کیا ہوا، لیکن میرا مہمان ہے تو ان کو چاہیے تھا کہ میرے مہمان کو ویلکم کرتے، استقبال کرتے. وہ وہی بیٹھا پوچھتا ہے شاہ فیصل، مفتی صاحب آپ نے میرے مہمان کو عزت نہیں دی، ان کا استقبال نہیں کیا. کب میرے نزدیک یہ کافر، سر اٹھائیے گا بچہ، میرے نزدیک یہ شیعہ ہے اور یہ کافر. کہا کیوں؟ اب سر اٹھائیے گا. کہا اس لیے کہ یہ قرآن کی آیتوں کی تعویل کرتے. بھائی جان مجھے دکھ ہوگا جو میرا ساتھ نہیں دے گا. یہ اس لیے کافر ہے کہ یہ قرآن کی آیتوں کی تعویل کرتے. جیسے یہ جملہ کہا، خدا کی قسم سید زادے کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. جاگنا بھائی جان، توجہ. بھائی جان اگر کوئی کافر کہے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں نا، تو ناراض نہ ہوا کریں، توجہ کیجیے، اس سے درس لے. سید زادے کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. انہوں نے شاہ فیصل سے کہا کہ آپ خاموش ہوں، میں مفتی صاحب سے بات کرتا ہوں. سید زادہ مفتی سے کہتا ہے جو آنکھوں سے اندھا ہے، نابینا ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب قرآن کی آیتوں کی تعویل ضروری ہے. یا اللہ انہیں جگہ یہ میری بات کو سمجھ آئے. کہا مفتی صاحب قرآن کی آیتوں کی تعویل ضروری ہے. کہا میں نہیں مانتا، بس ظاہری ایمان نہیں کافی ہے. جب اس نے یہ کہا تو اب سید زادے نے وہیں بیٹھے بیٹھے قرآن کی ایک آیت پڑھی. لیکن میں آیت پڑھنے سے پہلے ایک جملہ کہہ دوں. معصوم فرماتے ہیں تم ہمارے حق میں بولنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت دو، بولیں گے ہم. اور ہے صاحبان علی، کاش جتنا بڑا جملہ ہے اسپیکر میرا ساتھ دے رہا ہوتا تو میں جملہ ایسے ہدیہ کرتا جیسے ہدیہ کرنے کا حق ہے. معصوم فرماتے تمہارے ہمارے حق میں بولنے کے لیے زبان کو حرکت دو، بولو گے ہم. سید زادہ کہتا ہے مفتی صاحب قرآن کی آیتوں کی تعویل ضروری ہے. وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا. جب اس نے کہا میں نہیں مانتا تو سید زادہ کہتا ہے آپ حافظ قرآن ہیں؟ کہا ہاں میں حافظ قرآن ہوں. کہا پھر قرآن کی سورہ اسرا کی 43 نمبر آیت کی ذرا مجھے تفسیر کر کے دکھاؤ. کہا کیا آیت؟ توجہ. حضرت علامہ سید محسن الحکیم کہتے ہیں اللہ قرآن میں کہتا ہے من کانا فی ہذہ الاعمى وہو فی الآخرۃ اعمى. اللہ قرآن میں کہتا ہے مفتی صاحب جو یہاں اندھا ہے وہ وہاں بھی اندھا. کسی اور کو بھی نعرے آتے ہوں تو لگا سکتا ہے تاکہ میرا بھائی اسپیکر ٹھیک کر لے. توجہ ہے یا نہیں ہے بھائی جان؟ بچوں توجہ کرنا ہے، میں نے نتیجہ دینا ہے. کہا کہ اگر قرآن کی آیتوں کی تعویل کی ضرورت نہیں
تو ذرا اس آیت کا مجھے ترجمہ بتاؤ، تفسیر بتاؤ کہ اللہ سورہ بنی اسرائیل جسے سورہ اسرا بھی کہتے ہیں، خدا فرماتا ہے من کانا فی ہذہ الاعمی وہو فی الآخرۃ اعمی. خدا کہتا ہے جو یہاں اندھا ہے. بھائی جان میرا پڑھ دینا اس مجمع میں آسان ہے، آپ کا سن کے نعرہ لگا دینا آسان ہے. اس سیدزادے کا اس محفل میں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مفتی کے سامنے یہ کہنا بڑی جرات کا کام ہے. کہاں خدا کہتا ہے جو یہاں اندھا ہے وہ وہاں بھی اندھا ہوگا. اور اگلا جملہ وَأَضَلُّ السَّبِيلَ، اور وہی تو رستے سے بھٹکا ہوا. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہوں. وَأَضَلُّ السَّبِيلَ، وہی رستے سے بھٹکا ہوا ہے. جب علامہ نے اس آیت کو پڑھا اب وہ کیا جواب دے؟ جو خود اندھا ہے، جو خود نابینا ہے، وہ کیا جواب دے، کیا کہے؟ جیسے ہی پورے دربار میں سناٹا چھایا یا ایک مرتبہ شاہ فیصل کہنے لگا علامہ صاحب یہ کیا بتائے گا؟ قرآن تو آپ کے گھر میں اترا ہے. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ؟ سارا گھانا قرآن تو آپ کے گھر میں اترا ہے. آپ ہی بتائیے. تو اس وقت سیدزادے نے کہا سنو اس آیت کا ظاہری معنی تو یہی ہے جو یہاں اندھا وہاں بھی اندھا، لیکن لا محالہ اس آیت کی تعویل ضروری ہے. کہا تعویل کیا؟ علامہ نے کہا کہ اس سے مراد آنکھوں کا اندھا ہونا نہیں، بلکہ اللہ نے کہا جو یہاں علی کی ولایت سے اندھا ہے وہ بھی سارے بولیں جی پوری طاقت سے حیدری. خدا پاک کا شمسی نظام ہے جب تک، خدا پاک کا شمسی نظام ہے جب تک رب حسین علیہ السلام ہے تب تک. جلوسوں مجلسوں ماتم نہ ہوگے بند کبھی علی کے لال کا ایک بھی غلام ہے. حیدری. توجہ ہے خیبانی یا نہیں؟ بھائی جان یہ جو اللہ نے کہا من کانا فی ہذہ الاعمی وہو فی الآخرۃ اعمی، کہ جو یہاں اندھا ہے، جو یہاں نابینا ہے، وہ وہاں بھی نابینا ہوگا. بھائی جان یہ سارے جسمانی عیب دنیا کے لیے، آخرت میں جو بھی اٹھے گا بے عیب اٹھے گا، خواہ وہ جنت میں جائے خواہ وہ جہنم میں. تو اس سے آنکھوں کا نابینا ہونا مراد نہیں ہے. اب میں جملہ دوں توجہ کیجئے گا. مولانا نے کہا کہ اس کی تعویل جو ہمیں بتائی گئی ائمہ نے کہ اللہ نے جو کہا من کان فی ہذہ الاعمی وہو فی الآخرۃ اعمی، کہ جو یہاں نابینا ہے وہاں بھی نابینا ہوگا، اس سے مراد علی کی ولایت کا انکار ہے. جو یہاں منکر ولایت ہوگا وہ وہاں بھی منکر ولایت ہوگا. کہا کس طرح؟ سیدزادے نے کہا تم دیکھتے نہیں کہ مقام غدیر میں رسول نے جب علی کا بازو بلند کر کے علی کی ولایت کا اعلان کیا تو سنایا بھی تھا دکھایا بھی. علی نعرہ حیدری. توجہ ہے یا نہیں؟ وہ یہاں علی کی ولایت سے اندھا ہے. بھائی جو علی کی ولایت کو دیکھ کر نہ مانے، خدا کی قسم میں نے بڑے بڑوں کو اندھا ہوتا دیکھا. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ؟ بھائی مجھے آج ہی پتا چلا علی کے دشمن اندھے ہوتے کیوں ہیں.
توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور خدا کی قسم غدیر کے اعلان کے بعد بہت سارے ایسے جو غدیر میں موجود تھے جنہوں نے علی کو مولائیت کے منصب پر فائز ہوتے سنا بھی اور دیکھا بھی، لیکن بعد میں منکر بن گئے۔ خدا کی قسم تاریخ ہے، اللہ نے ان کی سماعتوں کو بھی چھین لیا، ان کی بصارتوں کو بھی چھین لیا، اور بڑے اندھے مدینے میں پھرتے تھے۔ کہا تم اب سے پہلے تو اندھے نہیں تھے، کہا ہم اندھے ہوئے ہی اس لیے کہ ہم نے حدیث ولایت کا انکار کیا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ماحول نہیں ہے ورنہ میں وہ نام بتاتا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو بھائی جان یہ ہے تعویل، باطنی معنی، ظاہری معنی اور باطنی معنی۔ اور باطنی معنی کو ہر کوئی نہیں جانتا، صرف وہی جانتے ہیں کہ جنہیں جیو بیٹا سلامت ہو، جنہیں اللہ نے، میں نے کہا تھا بچے بھی سمجھیں گے، اور یہ آل محمد کی یونیورسٹی کے بچے ہیں، اس میں داخلے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہے بھائی جان یا نہیں؟ ویسے بھی عمر ہوتی ہے، عمر ہوتا ہے، بس کافی ہے۔ توجہ ہے صاحبہ کیا نہیں؟ توجہ ہے؟ ہمارے ویسے بھی کچھ باتیں غلط مشہور ہو گئی، ایسا ہی نہیں؟ جیسے اصل لفظ ہے رکشہ، کوئی کہتے تھے رشکہ، تو رکشہ صحیح ہے، رشکہ غلط ہے۔ ایسے ہی اس مولانا کراچی والے کو کوئی بھائی درست لفظ عمر ہے، عمر غلط ہے، لفظ عمر نہیں ہے، عمر ہے۔ اور ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں، صحابہ کا احترام ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کوئی شیعہ صحابہ کا منکر نہیں ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ ہم نے تو اپنے قوم کے بچوں کو ایک بات سمجھائی ہے، بھائی صحابہ کے قدموں کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما ہے، میرا ساتھ دیجیے گا، لیکن ہم نے ایک اور بات بھی سمجھا دی ہے کہ ہم کسی صحابی کو برا نہیں کہتے اور کسی برے کو صحابی نہیں۔ جس کا یہ عقیدہ ہو سارے تعین کریں گے جی مل کے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ صحابہ کا بڑا مقام ہے، صحابہ کی بڑی منزلت ہے، جب رسول اللہ کی زیارت کی، ایمان کی حالت پر باقی رہے اور ایمان کی حالت پر دنیا سے چلے گئے، ہمارے دل میں ان کا بڑا احترام ہے، ہماری عزت، ہمارا مقام ہے۔ بلکہ رسول اللہ کی ایک حدیث ہے، رسول نے فرمایا کہ میرے 6 صحابی ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے۔ تھک تو نہیں گئے؟ ابھی تو میں نے آیت کا ترجمہ بھی نہیں کیا بھائی، بہت سارے رسول کا میرے 6 صحابی ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے آسمان سے اللہ بارش برساتا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ پوچھا گیا وہ کون سے صحابی ہیں؟ کہا پہلا سلمان، دوسرا ابو ذر، نہیں ہے مجمع میں رسال، تیسرا عمار شاہ جاسر، چوتھے حضرت مقداد، پانچویں عبداللہ ابن مسعود۔ رسول خاموش ہو گئے، پوچھنے والے کہتے یا رسول اللہ آپ نے 6 کہے تھے، کہا چھٹا ان سب کا مولا ہے، بالخدارہ حیدری۔ جو ایسا ہے بس میں بیان کو سمیٹتا ہوں، 14 قسمیں کھائی ہیں اللہ نے، فجر کی قسم، 10 کی قسم، 2 کی قسم، 1 کی قسم، کتنے ہو گئے؟ اب میں تفسیر نہیں کروں گا، تعویل کروں گا۔
اب تو بولنا میرے ساتھ. تفسیر نہیں کروں گا، تعویل کروں گا. اور میری کیا مجال ہے کہ میں تعویل کروں؟ جو تعویل ہوئی ہے وہ بیان کروں گا. آئمہ سے چھٹے امام سے روایت ہے، کہا کہ یہ سورۃ الحسین ہے. مولا نے کہا یہ سورۃ الحسین ہے. کہا یہ اپنا رسول اللہ کیسے؟ سنیں، امام فرماتے ہیں فجر قرآنی نام ہے مہدی کا. یار تو اب تو خاموشی نہیں بنتی آپ کی. فجر قرآنی نام ہے قائم کا. کہا مولا کیوں؟ کہا جب فجر نمودار ہوتی ہے تو اندھیرا چلا جاتا ہے. وہ اندھیرا ایک ہو دو ہوں، جتنے بھی اندھیرے ہوں وہ سارے زائل ہو جاتے ہیں. کب؟ جب فجر نمودار ہوتی ہے. تو امام فرماتے جب ہمارا بارواں آئے گا تو ظلمت کی تاریکی چھٹ جائے گا. فجر نام ہے امام زمانہ کا. اور یہ جو اللہ نے 10 کی قسم کھائی، کہا 10 سے مراد حسن مجتبی سے لے کر حسن عسکری تک. میں تعویل پڑھ رہا ہوں بھائی، میں تعویل پڑھ رہا ہوں. حسن مجتبی سے لے کر حسن عسکری تک 10 امام مراد ہیں. کتنی قسمیں ہو گئی؟ 11. فجر امام زمانہ، 10 سے مراد 10 امام. امام حسن سے لے کر امام عسکری تک. توجہ، کتنے ہو گئے؟ 11. پھر امام نے فرمایا یہ جو اللہ نے کہا وَالشَّفْعِ، مجھے 2 کی قسم. مولا اس 2 سے مراد کیا ہے؟ اب میں اس کو اپنے لفظوں میں بیان کرتا ہوں. امام نے تو بیان کر دیا لیکن اس کو میں اپنے لفظوں میں بیان کرتا ہوں. یقیناً امام نے یہی کہا ہوگا. کیا اس 2 سے مراد وہی 2 ہے کہ جس کے لیے اللہ نے سورہ رحمان میں کہا مرج البحرین یلتقیان. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اللہ کہتا ہے 2 سمندر ہیں جو میں نے ملائے ہیں. ایک بحر عصمت ہے، ایک بحر ولایت ہے، ایک حضرت زہرا ہے اور ایک علی العلی سارے بولیں گے حیدری. توجہ ہے یا نہیں؟ ایک حضرت زہرا ہے، ایک حضرت علی مرتضیٰ ہے. کہا 2 کی قسم. والشفع، 2 کی قسم. کتنے ہو گئے؟ 13. پھر فرمایا والوتر، مجھے 1 کی قسم. بھائی جان یا میں رک کے ترجمہ کروں گا تاکہ سب میرے ساتھ ملیں. جو نماز تہجد پڑھتے ہیں، نماز شب 11 رکعت پڑھی جاتی ہے. 8 رکعت نماز تہجد نماز شب کی نیت سے یا نافلۃ اللیل کی نیت سے پڑھتے ہیں. 2 رکعت نماز شفع یا شفع پڑھتے ہیں. اس کو شفع یا شفع اس لیے کہتے ہیں وہ 2 رکعت ہوتی ہے. اس لیے اللہ نے کہا والشفع، مجھے 2 کی قسم. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر نماز تہجد میں 1 رکعت پڑھی جاتی ہے جسے نماز وتر کہا جاتا ہے. اسے وتر بھی پڑھتے ہیں اور وتر بھی پڑھتے ہیں. اور یہ 2 رکعت نہیں ہوتی. بولے جو پڑھنے کے عادی ہیں. اچھا جو پروگرام بنا سکتے ہیں وہ بھی بول سکتے ہیں پڑھنے کا. توجہ ہے یا نہیں؟ نماز شب کی بڑے فوائد ہیں. اس سے بڑا نماز شب کی اہمیت کا جملہ میرے پاس نہیں ہے کہ حسین نے روز عاشور اپنی بہن سے کہا تھا فاطمہ، اے فاطمہ کی بیٹی زینب مجھے نماز شب میں یاد رکھنا. تو جناب زینب نے تو نماز شب بھی نہیں چھوڑی. نماز فریضہ تو بعد کی بات ہے. نماز شب مستحب ہے. اس میں 1 رکعت پڑھی جاتی ہے وتر یا وتر، جس میں 40 زندہ اور مردہ مومنین کے لیے دعائے قنوت میں دعا کی جاتی ہے. اسے وتر یا وتر اس لیے کہا جاتا ہے وہ 1 رکعت ہوتی ہے. اس کے ساتھ اس جیسی بھی کوئی دوسری رکعت نہیں ہوتی. ایسا ہے یا نہیں؟ اسے کہتے ہیں وتر یا وتر. وتر کہتے ہیں ایک کو، منفرد کو. پڑھے لکھے نوجوان ہیں وہ لفظ استعمال کرتے ہیں منفرد کے لیے، یونیک، جس جیسا کوئی نہ ہو، اسے کہتے ہیں منفرد. اللہ نے کہا والوتر،
مجھے منفرد کی قسم. کون ہے منفرد؟ عزیزو سر اٹھائیے گا اور اپنے امتی ہونے کا ثبوت دیجیے گا. وطر یا وطر پوری کائنات آدم و عالم میں ایک ہے. اللہ کے بعد اس پوری کائنات میں اس جیسا کوئی نہیں. وہ کل بھی مصطفیٰ تھا، آج بھی مصطفیٰ. سارے بولیں گے؟ توجہ فرمائی آپ نے ابھی. رسول جیسا کوئی نہیں. اسی چپ کر گئے. کلمہ کیدا پڑھ دے رسول اللہ کا تو فخر کیا کرو. اس کا کلمہ پڑھتے ہو جس جیسا کوئی نہیں. اس نبی کے امتی ہیں کہ جس جیسا کوئی نبی نہیں. کتنے نبی اللہ نے بھیجے بھائی؟ 1,24,000. صفِ انبیاء میں رسول جیسا کوئی نہیں. اور جس جیسا کوئی نہ ہو اسے کہتے ہیں وطن. آپ سار اٹھانا، میں نے جملہ دینا ہے، تاریخی جملہ. جس جیسا کوئی نہ ہو بھائی اسے کہتے ہیں وطن. اور ہم عقیدہ رکھتے ہیں کیا؟ سب سے بزرگ و برتر ذات اللہ تھی. اللہ کے بعد اس پوری کائنات میں اگر کوئی بزرگ و برتر ہستی ہے تو وہ کل بھی مصطفیٰ. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ؟ آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے؟ جس کا عقیدہ وہ میرے ساتھ بولے. بعد از خدا سب سے بزرگ و برتر ہستی مصطفیٰ کی ہے. مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں. توجہ، مصطفیٰ ہے وطن. اب سر اٹھائیے گا. مصطفیٰ ہے وطن، جس جیسا کوئی نہیں. اس مصطفیٰ نے کہا حسین منی. جاگنا میں نے جملہ دینا ہے. جس مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، اس مصطفیٰ نے کہا حسین منی وعلا من حسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں عزیزو. زیارت عاشورہ ضرور پڑھا کرو. زیارت بارسہ ضرور پڑھا کرو. اس میں چھٹے امام نے اپنے جد حسین کے لیے جملہ کہا کہ اشہد انکا وطر الموتور. میں گواہی دیتا ہوں آپ بھی وطر ہیں، آپ بھی منفرد ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رسول نے کہا حسین منی وعلا من حسین. فرق کیا؟ صفِ انبیاء میں رسول جیسا کوئی نہیں اور صفِ امامت میں حسین کے. لبیک 5 مرتبہ پوری بات. صفِ انبیاء میں، بیٹا آواز تیز کرو اس کی. صفِ انبیاء میں رسول جیسا کوئی اور صفِ امامت میں حسین جیسا. حسین منفرد ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں بچوں اپنا مطالعہ بڑھاؤ، کتابوں کا مطالعہ کرو. اور میں ایک کتاب کے مطالعے کی آپ کو دعوت دیتا ہوں. حسین ہو یا حسین کرتے ہو، معرفت حسین بھی حاصل کرو. کتاب کا نام ہے خصائص حسینیہ. لکھنے والے علامہ جعفر شستری، اردو میں بھی آ چکی ہے. اس میں اس علامہ جعفر شستری نے 1000 سے زیادہ ایسے فضائل اس کتاب میں جمع کیے ہیں جو صرف حسین میں. حسین منفرد ہے بھائی، حسین منفرد ہے. کتنے؟ 1000 سے زیادہ ایسے فضائل اکٹھے کیے ہیں جو صرف مولا حسین میں اور کسی میں نہیں. وقت نہیں ہے، صرف ایک بتاتا ہوں، توجہ کیجئے گا، میرا ساتھ دیجئے گا. میں تاریخی جملہ کہہ رہا ہوں. حسین کس طرح منفرد ہے صفِ انبیاء میں. حسین کس طرح منفرد ہے صفِ امامت میں. حسین کس طرح منفرد ہے اس پوری کائنات میں. وہ لکھتے ہیں حضرت آدم سے لے کر
اب میں جملہ بھی کہوں گا اور آپ کے چہروں کی زیارت بھی کروں گا. جتنے حسینی ماتمی ہو میں سب کی توجہ چاہتا ہوں. وہ لکھتے ہیں حضرت آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ تک اور مولا علی سے لے کر امام حسن عسکری تک جتنے معصوم نبی یا امام دنیا سے رخصت ہوئے سوائے حسین کے کسی بھی معصوم کی قبر کی مٹی کھانا حلال نہیں ہے. کسی بھی معصوم کی قبر کی مٹی کھانا حلال نہیں. حتی جنت البقیع سے بھی اگر آپ مٹی اٹھائیں, اگر وہ اٹھا لیتے اس کا کھانا حلال نہیں, برکت کے لیے رکھیں. رسول اللہ کی تربت سے مٹی اٹھائیں, کھانا حلال نہیں ہے, برکت کے لیے رکھیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے مٹی کھانا ان تربتوں کی حلال نہیں ہے کہ اللہ نے مٹی کھانا ویسے ہی حرام قرار دیا. فقہی مسئلہ ہے, شرعی حکم ہے, مٹی کھانا حلال. جو بچے مٹی کھاتے ہیں ماؤں کے سامنے جو کہ نابالغ ہوتے ہیں, انہیں خیال کرنا چاہیے بچوں کو مٹی کھانے نہ دیں, چونکہ ان پر ابھی تکلیف شرعی نہیں ہے. حلال حرام کی اللہ نے ان سے بات پرس نہیں کرنی, لیکن والدین کا فریضہ ہے کہ ایسے بچوں کو مٹی کھانے سے روکیں, اس لیے کہ مٹی کھانا حرام ہے. اور اسی لیے کسی بھی معصوم کی تربت کی مٹی کھانا حلال, میں نے بڑی احتیاط سے جملہ کہا تو اسی چپ کر گئے, حلال نہیں ہے سوائے حسین ابن علی کے. امام حسین علیہ السلام کے قبر کی مٹی, میرے لفظوں پہ توجہ رکھنی ہے, میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں جن لفظوں میں ادا کر رہا ہوں. امام حسین علیہ السلام کی تربت کی قبر کی مٹی نہ صرف یہ کہ مخصوص مقدار میں اس کا کھانا حلال ہے, بلکہ اللہ نے اس مٹی میں شفا رکھی. امام حسین علیہ السلام کی تربت میں خاک میں شفا, یہ خاک شفا ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں جملہ ہدیہ کرتا کہ یہ خاک شفا بھی ہے اور خاک شفاعت بھی. بس ایک جملہ کہہ دیتا ہوں, مرنا سب نے, دنیا سے سب نے جانا, بہت سارے چلے گئے, ہماری بھی باری آنے والی ہے. میرے بچے اور میرے نوجوان دوست آپ کی اس بات کو بطور وصیت محفوظ رکھیں, اور آپ بھی میں وصیت کریں اپنے گھر والوں اور وارثوں کو کہ جب میں مر جاؤں تو میرے کفن میں خاک شفا رکھیں, اس لیے کہ میں خاک شفا کو اپنی قبر میں لے جانا چاہتا ہوں. اس لیے کہ یہ خاک شفا فقط خاک شفا نہیں بلکہ خاک شفاعت. اللہ نے اس مٹی کو حق شفاعت عطا کی. یہ مٹی خدا کی قسم قیامت کے دن تمہاری شفاعت کرے. آج مجھے سمجھ میں آیا کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں, نوجوان دوستوں, اپنی پیشانیوں کو کبھی سجدوں سے محروم نہ کرنا, اپنے آپ کو کبھی نماز سے بھی دور نہ کرنا. تمام 72 فرقوں میں سے 73 فرقوں میں سے صرف شیعہ فرقہ ہے کہ جو نماز میں حالت سجدہ میں پیشانی خاک شفا پہ رکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معصوم نے فرمایا کہ جو پیشانیاں سجدوں میں خاک شفا پہ رکھی جاتی ہیں اللہ ان پیشانیوں کو عذاب سے محفوظ رکھے, اور جو نمازیں خاک شفا پہ پڑھی جاتی ہیں اللہ ان نمازوں کو معراج عطا. میں نے رسول کی حدیث پڑھی تھی کہ الصلاۃ معراج المومن, کہ نماز مومن کی معراج ہے. نماز صرف مومن کی معراج ہے اور کسی کی نماز معراج نہیں. اور مومن کی نماز معراج اس وقت پاتی ہے کہ جب سجدہ خاک شفا پہ ہوتا. خاک شفا پر سجدہ کرنے کی وجہ سے وہ نماز معراج پاتی, نمازی کی وجہ سے نہیں. خاک شفا
آپ کو تو میسر ہے یہ خاک شفا اور میسر رہے گی. وصیت کیجیے گا کہ ہمارے کفن میں خاک شفا ضرور رکھیں. یہ شفا اور شفاعت رکھتے ہیں. خدا کی قسم آپ کو تو بڑی سہولت میسر ہے. امام بارگاہ مسجدیں ہیں, وہاں پہ خاک شفا موجود ہے, آپ جائیں اور نماز پڑھیں. لیکن سید سجاد نے تو اونٹوں کی کوہانوں پر سجدے کی. بیبیوں نے تو اونٹوں پر نمازیں ادا کی. سید سجاد نے کربلا سے لے کر شام تک. میرے بچوں, نوجوان دوستو, جانتے ہو کس طرح نمازیں ادا کی؟ ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, عمر میں لنگر, گلے میں توق. اور بعض مورخین اور اہل مقاتل نے لکھا, اللہ کرے یہ جملہ میں آپ تک پہنچا جاؤں, سجاد حالت اسیری میں جب سجدے میں سر رکھتا تھا, ظالم کوچ کا نکارہ بچاتے تھے, اور کچھ ظالم حالت سجدہ میں سجاد کی زنجیروں کو کھینچتے تھے. اللہ اکبر. میں آپ سے پوچھتا ہوں, مجھے بتائیے گا, سجاد کے گلے میں یہ توق تھا, یہ صرف توق تھا نا, یہ خاردار توق تھا. اور جب یہ زنجیر کھینچتے تھے, نوکیلے خاردار سجاد کی گردن میں پیوست ہو جاتے. اس انداز سے بیمار کربلا نے نمازیں ادا کی. اور عزاداروں, یہ ایام چہلم گزر رہے ہیں. خدا کی قسم میں نے عجیب روایت پڑھی ہے, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں, بطول راضی ہو جائے. سید سجاد نے زندان شام میں دیکھا کہ میری پھوپھی بیٹھ کے نماز پڑھ رہی. شرم نہ کرے, رونے میں آزادہ, بیٹھ کے نماز ادا کر رہی ہے. ثانی زہرا جب بی بی نماز پڑھ چکی, سید سجاد قریب, یہ ہم تک روایت پہنچانے کے لیے کہتے ہیں, پھوپھی اماں آپ تو عالمہ غیر معلمہ ہیں, آپ کو تو اللہ نے علم عطا کیا ہے, آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں. میری طرف دیکھیں گا, سنو گے جملہ. جناب زینب فرماتی ہے, بیٹا سجاد کھانا اتنا کم ملتا, آپ شرم کر رہے رونے میں, کھانا اتنا کم ملتا ہے, پانی اتنا کم ملتا ہے, جو ان بچوں کو بھی پورا نہیں آتا. میں اپنے حصے کا کھانا اور پانی انہیں کھلا کے دوں. اور اب تیری پھوپھی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکوں. اور بیٹا یہ نافلہ نماز ہے جو میں بیٹھ کے پڑھ رہی ہوں. اللہ اکبر. فریضہ نماز زینب کھڑے ہو کر پڑھے. اجرکم علی اللہ. بس ایک جملہ اور آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں. یہی زندان ہے, آدھی رات کا وقت ہے, حسین کی 4 سالہ سکینہ سو رہی. آپ کے گھروں میں بھی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے. یہ ایام شہادت حضرت سکینہ ہے. آج زینب کو پرسا دو, آج حسین کو پرسا دو, آج سید سجاد کو پرسا دو. بس ایک جملہ اور آپ کی زحمت کو تمام. شام کے زندان میں آدھی رات کو سکینہ تڑپ کے اٹھی, کبھی زندان کے اس کونے میں جاتی, کبھی اس کونے میں جاتی ہے. جناب زینب کہتی ہے, سکینہ بیٹی خیر تو ہے؟ کہا پھوپھی اماں ابھی ابھی بابا ملنے آئے تھے. اجرکم علی اللہ. جو دعائیں ہیں وہ مانگے, بڑی مقبول مجلس ہے عزاداروں. کہا پھوپھی اماں ابھی ابھی بابا ملنے آئے تھے, مجھے میرا بابا چاہیے. عزاداروں ساری بیویاں بیدار ہوئی, سکینہ کے گرد بیٹھ گئی. لیکن سکینہ کا رونا کم نہیں ہوا. جب رونے کی آواز عزاداروں دربار میں پہنچی, یزید بیدار ہوا. کہا کیا ہوا, یہ کس کے رونے کی آواز ہے؟ کہا یہ آواز زندان سے آ رہی. کہا کون رو رہا؟ کہا ایک بچی رو رہی ہے. کہا کس کی بچی ہے؟ کہا حسین کی. کہا کیا چاہتی ہے؟ کہا بابا بابا کر کے رو رہی ہے. عزاداروں اس نے یہ سنا, کہتا ہے اپنے غلام سے جاؤ حسین کا سر لے جاؤ. عزاداروں اس نے تشت پہ سر رکھا, اوپر رومال ڈالا,
سپاہی سرے حسین لے کر زندان میں آیا. رات کی تاریکی تھی, ایک مشعل بردار بھی ساتھ تھا. جیسے زندان میں داخل ہوا سکینہ کی نگاہ پڑی. سکینہ کہتی ہے بھیا مجھے کھانا نہیں چاہیے, مجھے میرا بابا چاہیے. کہا سکینہ یہ کھانا نہیں ہے, یہ تیرا بابا ہے. ازاداروں میرے جو دیکھے گا. سجاد نے اس کشت کو لیا, رومال ہٹایا, سکینہ کو اپنے بابا کا سر نظر آیا. ماتم کر کے جملہ سننا, 4 سالہ سکینہ نے اپنے بابا کا سر اٹھایا, اپنے سینے سے لگایا. علماء مقاتل لکھتے ہیں روتے روتے بچی حسین سے مخاطب ہوئی اور کہا بابا کربلا میں آپ کے سینے پہ سوئی تھی, آج زندان میں بابا آپ میرے سینے پر. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس 2 جملے اور آپ کی زحمتوں کو تمام. کہا بابا میرے سینے پہ سو جائیے. عزادار و سکینہ نے اپنے بابا کو سینے پہ سلایا. اس کے بعد بیٹھی, ایک مرتبہ اپنے بابا کے چہرے کی طرف دیکھا. منظر دیکھنا, وہ مشعل کی روشنی میں بابا کے چہرے پہ خون نظر آیا, بابا کی زلفوں پہ خون نظر آیا. دائیں طرف کی زلفیں بائیں, بائیں طرف کی زلفیں دائیں. جناب سکینہ نے اپنے رخسار اپنے بابا کے ہونٹوں پہ رکھے, 3 پین کیے, رو کے کہتی ہے یا ابتا من الذی قطع وریدک, بابا تیری رگوں کو کس نے کاٹا. معجب کرو لگاؤ, بابا تیری رگوں کو کس نے کاٹا. دوسرا بین کیا یا ابتا من الذی خضب لحیتک, بابا تیری داڑھی کو خون سے کس نے رنگین کیا. تیسرا بین یا ابتا من الذی ایتمنی فی صغر سنی, بابا مجھے بچپنے میں کس نے یتیم کر دیا. اس کے بعد سکینہ نے ایک ایسا جملہ کہا, بیویوں نے سر پہ ماتم کیا. سکینہ رو کے کہتی ہے بابا آنکھیں کھول, میری طرف دیکھ, بابا تیری سکینہ بوڑھی